ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ترجمان کی حیثیت سے شہرت پائی، مگر اس وقت وہ استحکام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی کے ترجمان ہیں اور ہمیں آج صحافی پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو آج 5 فروری ہے، تو آج کشمیر کے دن ہماری پالیسی تو پاکستان کی شروع دن سے ایک ہی رہی ہے، مگر آپ جب پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو زیادہ الزام تو یہی لگتا ہے کہ کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان آپ نے پہنچایا اور آپ کی پارٹی نے پہنچایا، کہ آپ کی سابق پارٹی نے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس پہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ 22 جولائی 2019 کو جب بانی چیئرمین تحریک انصاف نے امریکہ کا وزٹ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جناب ان کی ملاقات ہوئی، اس سے واپسی کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ایک ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کے 10 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے آنے سے، تو 5 اگست کو انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر 370 آرٹیکل اور 35A اس کو ریموو کر کے جناب کشمیر کی وہ آئینی حیثیت اور کشمیر کے حوالے سے کشمیری عوام کے وہ آئینی حقوق کے جو 72 سال اس وقت تک 72 سالوں میں اس کو جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈال سکے، لیکن اس نے پوری دیدہ دلیری سے بی جے پی نے اور مودی حکومت نے اور ہمت شاہ اور وزیر داخلہ نے وہ سارے کے سارے ریموو کر دیے اور کشمیر کو انڈیا کا ایک پارٹ کے طور پہ جناب اس نے کنسیڈر کر لیا، اس کی علیحدہ سے حیثیت، اس کے شہریوں کی آئیڈینٹی وہ سب ختم ہو گئی۔ مگر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی پارٹی کا قصور نہیں تھا، ناکامی نہیں تھی؟ میں پوری بات کر لوں نا، یہ بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عمران بانی چیئرمین تحریک انصاف کی آپس کا وہ ایک پلان تھا کہ جس میں مودی سرکار بھی جناب اس کے ساتھ آن بورڈ تھی، اور یہ اس پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہوا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ ہر جمعے کو جناب سارے لائن میں کھڑے ہوں گے بازاروں میں اور چوکوں میں، اور بس وہ 1 یا 2 جمعے وہ ساری ایکٹیویٹی کروائی گئی اور اس کے بعد ساری چیزیں نل اینڈ وائٹ ہوگی۔ مگر آپ تو اس کے باوجود بھی، اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی پارٹی کے ساتھ رہے، اور صرف 9 مئی کے بعد آپ کو خیال آیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی یہ کرتی رہی ہے اور غلط کرتی رہی ہے۔ پہلے آپ نے کیوں نہیں پارٹی چھوڑی جب یہ کشمیر کو انیکس کیا انڈیا نے، اور اس وقت یہ باتیں آپ نے کیوں نہیں کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میرے دائرہ اختیار کے اندر وہ چیزیں نہیں تھیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر کوئی چیز سمجھ آ جائے تو اس میں کوئی دیر یا سویر کی کوئی جو ہے نا وہ قدغن نہیں بہرحال آپ کو بہت دیر سے پتا چلا، آپ کو سمجھ دیر سے آئی 9 مئی کے بعد۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی چیز اچھی چیز سمجھ آتا ہے تو وہ سمجھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، مطلب 9 مئی کے بعد آپ کو زیادہ سمجھ آئی نا؟ ٹائم کے اوپر آپ کسی کو یہ کہیں کہ کوڑے برسائیں کہ ہاں جی تم نے اس وقت کیوں نہیں سمجھا تو اس وقت کیوں نہیں سمجھا، اگر وہ بات دلیل کے ساتھ ایک چیز کر رہا ہے تو اس کی دلیل کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کی پارٹی کا کتنے امکانات ہیں اتحاد ہونے کے؟ اب الیکشن تو 2 دن بعد الیکشن ہے، کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں، ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے ابھی یہاں پر، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 3 قسم کی پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوتی ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے کہ 2 پارٹی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ایک اتحاد بنا کر الیکشن لڑتے ہیں، اتحاد بنا کر۔ یہاں پر ہم نے اتحاد نہیں بنایا، ہم نے ایک انتخابی نشان کے اوپر الیکشن نہیں لڑ رہے، ہم اپنے انتخابی نشان عقاب کے اوپر لڑ رہے ہیں، وہ اپنے انتخابی نشان شیر کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں پارٹیوں کی اپنا اپنا پارلیمانی گروپ ہوتا ہے اسمبلیوں کے اندر۔ ہمارا اپنا پارلیمانی آپ کے لیڈر جہانگیر ترین صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بنے گی، نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے۔ کیا نواز شریف آپ کے بھی لیڈر ہوں گے؟ نہیں، اس میں فیاض الحسن چوہان کے بھی لیڈر ہوں گے نواز شریف؟ اس میں کوئی کسی قسم کا وہ انہوں نے بات نہیں کی کہ اگر وہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور الائنس کے ساتھ حکومت بنے گی تو جو الائنس کے ساتھ حکومت بنی ہوگی تو جو اس کا ہیڈ ہوگا، ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کو لیڈر ہی کہیں گے نا۔ لیکن میرا لیڈر یا میری جو ہے نا آئیڈیالوجی جو ہے نا وہ تو میری پارٹی کے حوالے سے ہوگی نا۔ میں تو جہانگیر ترین صاحب کو اپنا لیڈر اس وقت کنسیڈر کروں گا۔ ویسے آپ نواز شریف صاحب کو آج کل کے حالات میں کیسا دیکھتے ہیں؟ نواز شریف وزیر اعظم بننے کے اہل ہیں یا نہیں؟
اس وقت پاکستان کے اندر ایک فتنے کو ختم کرنے کی سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ جس فتنے نے 2 سال سے پاکستان کی عوام کو، معیشت کو، معاشرت کو اور پاکستان کے ریاستی اور عدالتی اداروں کو سٹیک پہ لیا ہوا ہے اور پاکستان کی سروائیول تک کو جنا سٹیک پہ لیا ہوا ہے، اس میں بیرونی طاقتیں اور بیرونی عناصر جو ہے نا ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ بادل نخواستہ نواز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کریں گے؟ بادل نخواستہ مطی اللہ صاحب بڑے عرصے بعد آپ کا شو کر رہا ہوں، تسلی سے سن لیں گے نا، سوال پوچھ کے مجھے ذرا 1.5 منٹ بولنے دیا کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا اور امپورٹنس فیاض الحسن چوہان کے لیے، بینگ اے پولیٹیکل کارکن یا بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ یا بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، اس فتنے کو ریموو کرنا ہے اور اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے جس فتنے کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، بھگتا اور ساری تحریک فساد. مگر فیاض الحسن چوہان صاحب تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، آپ کیسے فتنے کو ختم کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ تو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے. الیکشن لڑنے سے تو نہیں ہوتا مطی اللہ جان صاحب، مجھے تو حیرانی. تو صرف بیانات دینے سے بھی تو نہیں ہوتا نا فیاض الحسن چوہان صاحب. آپ کے بیانات تو چلیں ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے ایک پرانا آپ کا بیان اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں جی پلیز. نواز شریف 200 چوروں کی فہرست میں نواز شریف تھے بقول آپ کے، اور اب آپ کے لیڈر جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہوں گے، ہمارے وزیر اعظم ہوں گے. تو اس پہ آپ اپنی پارٹی نہیں چھوڑیں گے؟ اصول کی خاطر استعفیٰ نہیں دیں گے؟ نہیں، میں بالکل پارٹی نہیں چھوڑوں گا. پالیٹکس کے اندر حالات اور واقعات کے مطابق چیزیں چینج ہوتی ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز، اس وقت پاکستان کے حالات اور واقعات جو ہے نا، ملک بچانے کے لیے یہ ہے کہ ملک کے اندر جو فتنہ ہے باہر کی یہودی لابی اور باہر کے جو ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت ملک دشمن طاقتوں نے 2022 اور 2023 کے اندر یہاں پر تحریک فساد فی الارض پر پار رکھی، اس کا خاتمہ جو ہے نا وہ پہلا ایجنڈا ہے اور پہلی پرائرٹی ہے. فیاض الحسن چوہان کے لیے تو پہلی پرائرٹی وہ ہے. ابھی جو عدت میں نکاح کا فیصلہ آیا ہے عدالت کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ آپ کے لیے کوئی حیران کن بات تھی یا آپ پہلے سے آگاہ تھے ایسے حالات و واقعات کے؟ بنیادی طور پر ایک مشرقی انسان ہونے کے ناطے سے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے دل نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر انسان کوئی تبصرے کرے، لیکن بدقسمتی سے جس انداز سے بانی چیئرمین تحریک انصاف نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی اور پھر اس میں گواہان سے لے کے جو نکاح خان تھا وہ سارے کے سارے، اور جس کی پہلے وہ مسز تھیں بشرا بی بی، وہ سارے کے سارے جب گراؤنڈ کے اندر، میدان کے اندر اور عدالت کے اندر آ گئے اور عدالت کے اندر یہ پورا ٹاپک سج گیا، تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اس کے اوپر کہ اس پہ سر شرمندگی سے جھکے ہیں. اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے. اللہ پاک جو ہے نا گناہ کرائے لیکن اتنی ڈھیڑائی کے ساتھ گناہ نہ کروائے انسان کو کہ شرعی اور فقہی جو ہے نا ایک تقاضے بھی جو ہے نا انسان صحیح طریقے سے پورا نہ کرے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب.